آج ٹی وی پر کھل کر وہاں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر اسپینش لوگ امن چاہتے ہیں تو ان مسلمانوں جیسے بنے جو اسلام کی خوبصورت تعلیم کو آج دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو امن اور محبت کا سمبل ہیں. بس یہ انتہائی اہم کانہ حرکت ہے کہ یہ قانون بنایا جائے کہ مساجد کے میناروں کی تعمیر روک دی جائے. کیا مینار نہ بنانے سے اگر فرض کر لیں کہ تمام مسلمان دہشت گردی ہیں تو یہ دہشت گردی رک جائے گی؟ نہایت بچگانہ باتیں ہیں. مینار کا لفظ تو خود نور سے نکلا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے جس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اونچی جگہ سے اذان کی آواز خدائے واحد کی عبادت کرنے والوں کو نماز کے لیے عبادت کے لیے بلانے کے لیے بلند کی جائے. پہلے جب یہ بجلی کی اور لاؤڈ اسپیکر کا سہولت نہیں تھی تو مینار پر کھڑے ہو کر ہی اذان دی جاتی تھی. اب تو مینارے جو ہیں یہ ایک سمبل کے طور پر ہیں یا بعض جگہ لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں. مسلمان ملکوں میں یہاں تو اجازت نہیں ہے جن سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. ان کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے. لیکن اگر اعتراض کرنا چاہیں تو چرچوں کے جو گنبد ہیں یا کونے ہیں ان پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے. گو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے اعتراض کرنا. جو میناروں کا مقصد میں نے بتایا جیسا کہ اذان کی آواز پہنچانا ہے. اذان کیا ہے؟ اذان کے الفاظ میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی انسانی پیدائش کا مقصد ہے اور اسی میں انسان کی فلاح ہے. اس لیے فلاح کی طرف آؤ، وہ فلاح حاصل کرو جس سے تمہارا دین بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے. کتنا حسین اور ٹھوس پیغام ہے جو ان میناروں سے دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں چرچوں پر، ہم نے اعتراض نہیں کیا، نہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے. ہم تو ہر ایک کے معبد ہے یا مندر ہے یا چرچ ہے اس کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں نہ صرف ان عبادت گاہوں کی عزت کرنے کا کہا ہے بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالی ہے تاکہ محبت اور پیار کی فضا قائم ہو دنیا میں. فرینکفرٹ کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر، اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر آج سے 50 سال پہلے اس مسجد کے مینار کے بارے میں جو اخبار نے لکھا تھا وہ ان اخبار نویسوں کی شرافت کی عکاسی کرتا ہے. اس وقت جرمنی کے 70 سے زائد اخبارات نے مسجد کے افتتاح کی خبریں شائع کی تھیں. مثلا ایک اخبار ہے فرینکفرٹر رونشاؤ، اگر میں تلفظ صحیح بولا ہے، بہرحال تو نے 14 ستمبر 1959 کی اشاعت میں لکھا کہ فرینکفرٹ میں ایک سفید مسجد بلند اور دل فریب میناروں کے ساتھ تعمیر ہو چکی ہے. اسی طرح آبنڈ پوسٹ نے لکھا کہ فرینکفرٹ میں اللہ کا گھر موجود ہے. اس طرح اخبار نے
منہائم مورگن نے لکھا کہ اسلام یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ہیڈنگ دے کے پھر تفصیل لکھی اور لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اس سے قبل تلواروں اور نیزوں کی مدد سے جنوبی فرانس تک آئے۔ موجودہ زمانے میں یہ کام روحانی ہتھیاروں سے ہو رہا ہے۔ بہت سے اسلامی ممالک کے لوگ یورپ آتے ہیں جو ساتھ ساتھ اسلام پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف تبلیغی فرقے، جن میں سے ایک فرقہ جس نے خاص طور پر مختلف جگہوں پر مساجد بنائی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ہے، جو 1890 میں پنجاب میں قائم ہوا۔ 12 سال نے غلط لکھا ہے تھوڑا سا، 1889 کے بجائے 90 لکھ دیا، لیکن ایک خبر تفصیل سے دی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جب جرمنی میں چند ایک جرمن احمدی تھے، اس وقت اس مسجد اور اسلام کے حقیقی پیغام کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو پریس نے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی خبروں میں پیش کیا۔ یہ ان کی شرافت تھی۔ لیکن ساتھ ہی اب جب کہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ کو پہلے سے بڑھ کر اسلام کے دفاع اور اس کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مساجد کے مینار جس طرح اس زمانے میں دل فریب تھے، آج بھی اسی طرح دل فریب ہیں۔ لیکن آج مغربی ممالک کے بعض لوگ اور سیاستدانوں کی انصاف کی نظر ختم ہو گئی ہے۔ چند ایک کے جرم کو پوری امت کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ اسلام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بعض پریس کے نمائندے بھی یا پریس میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں غلط کردار ادا کرتا ہے۔ مثلا کل ٹی وی پر ایک خبر آ رہی تھی، اسکائی ٹی وی پر میرا خیال ہے، کہ ایک شخص نے جو مسلمان تھا، غالباً برطانوی شہری، پوری خبر تو نہیں میں نے سنی لیکن غالباً برطانوی شہری تھا، اس نے اپنی 15 سالہ بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو خبر اس طرح بیان ہو رہی تھی کہ ایک مسلمان نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، جبکہ اس طرح کے جرائم مغرب کے باشندے بھی کرتے ہیں، اور آئے دن اخباروں میں ان جرائم کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھیانک جرائم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں عیسائی نے قتل کر دیا، یا فلاں یہودی نے قتل کر دیا، یا فلاں مذہب کے ماننے والے نے قتل کر دیا، یا یہ جرم کیا ہے، فلاں فلاں جرم کیا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان جرم کرتا ہے تو اسلام کے حوالے سے ضرور اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک مہم ہے۔ بس مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے اس مہم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش کریں۔ لیکن نہیں، آج یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ یہ کام جیسا کہ میں نے کہا صرف اور صرف جماعت احمدیہ کا مقدر ہے، ہر احمدی کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت میں آنے والوں کا کام ہے، انہی سے اب یہ منسوب ہو چکا ہے۔ بس احمدی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور مساجد اور اس کی بنیادوں سے، اس کے میناروں سے اسلام کے نور کو، اللہ تعالیٰ کے نور کو یورپ اور مغرب کے ہر ملک کے ہر باشندے تک پہنچائیں، اور اس کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ میں جلسے میں بھی اس طرح توجہ دلا چکا ہوں آپ لوگوں کو، اور یہ اس وقت ہوگا جب مسجدوں کے ساتھ جڑ کر
اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔